بسم اللہ الرحمن الرحیم فوقع الحق وبطل وقع کا معنی ظاہرا استبانا ظاہر ہو گیا حق کھل کے چڑھ گیا حق اور باطل ہو گیا ما کانوا یعملون جو وہ عمل کرتے تھے یا امو سیرت سہارا وسایا فرعون وشیتہ یہ ما کانوا یعملون عام ہے جادوگروں کے سیر کو بھی شامل ہے فرعون کی سائی اور فرعون کی جماعت کی کارروائیوں سب کو شامل ہے فغلبوا اسی موقع پر فغلبوا مغلوب ہو گئے وانقلبوا صاروا اذلا سارے ذلیل ہو گئے مبہوتینا یہ معنی وانقلبوا صاغرین کا سارو اذلا مبہوتینا یہ سب ذلیل ہو گئے اور مبہوت ہونے والے اور لاجواب ہونے والے وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ ایمان سحرہ اور ڈال دیے گئے جادوگر ساجدین سجدہ کرنے والے قالوا حال کونہم قائلین آمنا برب العالمین سجدہ کرنے والے جادوگروں کو یہ مجہول ذکر کیا گیا الکیا اور مجہول میں اشارہ ہے کہ مغلوب ہو کر ایسے مرعوب ہوئے کہ حق کے سامنے گردن جھکا دی مرعوب ہو کر ایسے مغلوب ہو کر ایسے مرعوب ہوئے کہ حق کے سامنے گردن جھکا دی جس طرح کسی کو ڈال دیا جاتا ہے زوری پر تو اس طرح مجبور ہو گئے اور سجدہ میں گر گئے کأنما القاہم ملکر گویا کہ ان کو ڈالا کسی ڈالنے والے نے لشدت غرورہم کیونکہ وہ سخت گرے سجدے میں وکیل لم یتمالکوا اور کہا گیا کہ القیا کی تعبیر اس لیے ہے کہ ان کے اختیار میں نہ رہا مما رأوا جب انہوں نے دیکھا فکأنہم گویا کہ وہ ڈال دیے گئے سجدوں میں اور سجدے ان کے تھے للہ لما رأوا من قدرت اللہ جب انہوں نے اللہ کی قدرت دیکھی تو یقین کر لیا نبوت موسیٰ کا واستعظموا هذا النوع من قدرت اللہ اس سے اللہ کی اور عظمتیں ان کے دلوں میں آئی وکیل القاہم اللہ بعض نے کہا اللہ نے ڈال دیا ان کو سجدے میں سبب لهم من الہدی ما بقوا به ساجدین اور یہی سبب بن گیا ان کی ہدایت کا جو سجدے میں پڑ گئے وکیل سجدوا موافقۃ لموسیٰ وہارون بعض نے کہا کہ حضرت موسیٰ اور ہارون نے سجدہ کیا شکرا للہ تو وہ بھی سجدے میں گر گئے شکرا للہ علی وقوع الحق فوافقوہما اذ عرفوا الحق فکأنما القیاہم قال قتادہ کانوا اول النہار کفارا قتادہ کہتے ہیں دن کے اگلے حصے میں کافر تھے کفارن سحرا کافر جادوگر تھے وفی آخر ہی شہداء برارتن اور دن کے پچھلے حصہ میں وہ اللہ کے ولی بھی تھے شہید بھی تھے دن کے اگلے حصے میں وہ کافر بھی تھے جادوگر بھی تھے اور پچھلے حصہ میں فی آخر ہی شہداء برارتن وہ شہید بھی تھے اور برارا اور حسن کہتا ہے ترا ہو بولے دا فی الاسلام ونشا بین المسلمین
यबीउ दीनहू बेकज़ा व कज़ा। कई तो वो आदमी हैं, हसन बसरी कहती हैं कि वो इस्लाम में पैदा हुए, मुसलमानों के घर पैदा हुए, मुसलमानों के दरमियान बड़े हुए और चंद टक्कों के बदले दीन बेच डाला, चंद पैसों की वजह से दीन को बेच डाला। कई वो बदबख्त हैं, वहाउलाए और ये खुशबख्त हैं काफिर और पले हैं कुफ्र में, फिल कुफ्रे बदलू अनफुसहुम लिल्लाह, आज अपनी जाने अल्लाह के लिए दे गए। पल्ले भी कुफ्र में थे, पैदा भी कुफ्र में हुए थे, लेकिन जाने अल्लाह के लिए दे गए। अल्लाह ने ये भी बतला दिया कि मेरे पैगंबर उन जादूगरों का वाकया भी ज़हन में रखना चाहिए। ये जो आज अबू सुफियान, खालिद बिन वलीद उन सहारा की तरह आपके मद्दे मुकाबिल हैं, एक वक्त आने वाला है ये भी औलिया अल्लाह बन जाएंगे। इस बात पे आदमी को गौर करना चाहिए कि बसाओ औकात ये होता है कि आपके बड़े बड़े दुश्मन वो आपके सबसे बड़े मुआमिन बनेंगे। जो किसी जमाने में आपके मद्दे मुकाबिल रहे और पूरी दुश्मनी का हक अदा किया, तो उनसे भी मायूस न होना। जब अल्लाह चाहेगा वही आपके दोस्त भी बन जाएंगे और आपके मसले के वफादार भी बन जाएंगे। इन जादूगरों से देखो। और फिर ये भी पता चल गया कि विलायत के लिए चिल्ले काटना जरूरी नहीं। सफेद दाढ़ियों, चिल्ले काटे, इतने अरसा इबादतें की और विलायत मिलती है तौहीद के साथ मुखलिस होने से। एक मिनट में तौहीद के साथ आदमी मुखलिस हो जाए वही अल्लाह का वली है। देखो वउल्किया सारतो साजिदीन कालू आमन्ना, कहा उन्होंने आमन्ना। नीचे एक हदीस लिखी है, मन अता यमशी अते तो हर बलतन मन तकर्रब मिन्नी शिबरन कुंतो बाअल्लहू। ये इबारत हजरत मौलाना अब्दुल गनी जाजरवी रहमतुल्लाह अलैह के कुरान पाक वाली इबारत है। अल खुवैदिम, ये उनका एक शागिर्द था, वो लिख देता था अल खुवैदिम, जिसने वो कुरान पाक लिखा। हमने भी उसी तरह अल खुवैदिम लिख दिया ताकि इस खुवैदिम की याद ताज़ा रहे। इसने बड़ी मेहनत की है। जो मौलाना अब्दुल गनी रहमतुल्लाह अलैह के फवायद तफसीरिया खुसूसन बैन सुतूर, इस कुरान में हमने भी बहुत सारी चीजें बैन सुतूर उनसे लिए। मौलाना अब्दुल गनी जाजरवी रहमहुल्लाह के फवायद तफसीरिया से ये एक थी इबारत उनसे अद खुवैदिम। ये वही खुवैदिम है भाई जो उस कुरान पाक के फवायद का खादिम है। ये बहुत कोई नेक आदमी है, अल्लाह इसकी मर्गी आए मगफरत फरमाए और दर्जे बुलंद करे। बड़ी मेहनत की इस आदमी ने। लेकिन ये अद खुवैदिम गुमनाम ये अब चला गया, इसकी यादें बाकी रह गई। ये जब तक कोई पढ़ता रहेगा तो अद खुवैदिम को याद करता रहेगा कि ये खुवैदिम कौन है। हाँ भाई देखो, कालू आमन्ना बिरब्बिल आलमीन रब्बे मूसा व हारून। ये तायीन इसलिए की कि फिरौन कहता था मैं हूं रब्बुल आलमीन, ताकि इश्तिबाह ना हो। कौन सा रब्बुल आलमीन? रब मूसा का और हारून का। काला फिरौनो
ہیلا فرعونیہ، کہا فرعون نے گھبرا کر آمنتم بہی، تم ایمان لائے میری اجازت دینے سے پہلے، ان ھذا بے شک یہ البتہ چال ہے، لمکرن یہ سارا معاملہ ایک چال ہے، مکر تم ہو فی المدینہ، تم نے جہاں کوئی میٹنگ شیٹنگ کی ہے یہ مکر بنایا شہر میں تاکہ تم نکالو اس سے اس کے آڑ کو، پس ان قریب تم جان لو گے۔ فرعون نے اپنی شکست پر پردہ ڈالنے کے لیے بہانہ بنایا، بہانہ زبردست بنایا کہ بڑے لوگ بڑے بے ایمان ہوتے، اب یہ شکست سب کے سامنے تھی۔ بہانہ دیکھو فرعون کا، کہتا ہے کہ اصل میں یہ جو جادوگر ہیں یہ حضرت موسیٰ کے شاگرد ہیں، اور انہوں نے سب نے مل کر مجھے شکست دینے کا جال بنایا ہے، ہیلا بنایا ہے، مکر کیا، یہ جو مقابلہ کیا یہ صرف مکر ہے، چال ہے مجھے شکست دینے کی تاکہ میں شکست کھا کے یہاں سے نکل جاؤں۔ اور جس طرح گومن کہتا تھا کہ مجھے پولیس سے نہ پکڑا لیا، مجھے پولیس سے پکڑوا لیا اور خود پشاور میں بیٹھے رہے، پھر کہتے ہیں میرے نمائندے بھی نہیں تھے، پھر مناظرہ تھا ہی کوئی نہ، پھر جب دیکھا دن کافی گزر گئے تو پھر بھی عیائی پہ آیا، کہتے ہیں میں 3 دن پشاور میں رہا، مولوی خضر آئے ہی کوئی نہیں، میں تو 3 دن انتظار کرتا رہا۔ یہ ایسے ہوتے ہیں بے ایمان۔ تو یہاں پر ان ھذا لمکر مکرتموہ فی المدینہ، یہ بھائی تم نے چال چلی ہے شہر میں، یہ تمہاری چال ہے، کیوں؟ لتخرجوا منہا اہلہا، تاکہ تم شہر کی سیاست خراب کر دو، نکال دو اس سے اس کے اہل کو۔ ہاں بھئی کون سا اشیاء ہے؟ 4 سجتمعوا انتم وہوا، تم اور وہ موسیٰ کٹھے ہو گئے، بتکون لکم دولہ، اور تاکہ تمہارے لیے ملک ہو جائے اور غلبہ ہو جائے، اور تم نکالو منہا الاکابر، وتخرجوا منہا الاکابر۔ عبارت دیکھ رہے ہو؟ تم مشائخ کے خلاف منصوبہ لے کے آئے، وتخرجوا منہا الاکابر، نکالو تم اس سے اکابر کو جو پرانے بزرگ ہیں اور رؤوسا کو، وتکون الدولۃ والتصرف لکم، اور تم اس کے امام بن جاؤ، ملک تمہارے ہاتھ چلا جائے۔ تو سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے بھائی؟ سکونہ ہو جائے دولت ساری، تصرفات سے تمہارے۔ تم بھی جب مسئلہ بیان کرنے جاؤ گے لوگ کہیں گے ہاں یہ اپنا نام بنانا چاہتا ہے، یہ بڑا بننا چاہتا ہے، تاکہ پورے علاقے میں لوگ اس کی طرح متوجہ ہو جائیں۔ اس نے مناظرے کا ڈھونگ رچا رکھا ہے، 4 لفظ پڑھ کے آ گیا، گناہ پڑ گیا، ادھر آ کر ہر ایک کو انگلی دیتا ہے، اور اس کا مقصد ہے کہ میں بڑا ہو جاؤں۔ اس کو کہو بھائی تیرے سامنے کس نے دیوار رکھی ہے بڑا ہونے سے؟ تو جو بال اب سفید ہو گئے، بڈھا شیطان چرخا پرانا پڑا ہے، تو تیرے پاس جو موقع تھا بڑا ہونے کا تو بڑا بنتا نا، کسی نے تیرے سامنے ہاتھ رکھا تھا بھائی تو بڑا نہ بن، تو کیوں نہیں بڑا بنا؟ یعنی ہوتے ایسے الف لام والے شیاطین ہیں، ان کا کام ہے نہ خود کام کر رہے ہیں نہ کسی کو کرنے دینا ہے۔ قاضی شمس الدین صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے، قاضی صاحب کے ملفوظات بہت کام کیے، فرماتے تھے کہ ایک آدمی تھا انین،
انین سمجھتے ہو نا؟ انین آدمی تھا جو ما تحت السرہ فارغ تھا، وہ اس کی بیوی تھی، اس کی کسی اور سے دوستی ہو گئی، کچھ عرصہ تو اس نے انتظار کیا، لیکن دیکھا بھئی حضرت تو بالکل بزرگ آدمی ہیں، تو انہوں نے پھر اور دوست بنا لیا۔ اس نے دیکھا بھئی یہ آدمی اس کے پاس آ رہا ہے، آتا جاتا ہے تو مسئلہ کوئی گڑبڑ ہے۔ اس نے بیوی کو مارا، اس کو کہا بھئی یہ تیرے پاس کیوں آتا ہے؟ وہ بیوی تنگ ہوئی، اس نے کہا نہ خود کر سکتا ہے نہ کسی کو کرنے دیتا ہے۔ یہ جو مولوی ہے نا سارے اسی طرح ہیں، نہ خود کر سکتے ہیں اور نہ کسی کو کچھ کرنے دیتے ہیں۔ کوئی خود تو ہے انین، کوئی بات ہو تو ان کی ایسی وبریشن لگ جاتی ہے ٹانگوں کو، دل کو، رات کو نیند نہیں آتی ہو، جی فلانے نے چیلنج کر دیا، فلانے نے یہ کر دیا، اور جو کرنے والا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں یہ بڑا بننا چاہتا ہے۔ یہی بات فرعون نے کی، انہوں نے کہا سارا ان کا پروگرام یہی ہے اور کچھ بھی نہیں، بڑا بننا چاہتے ہیں اور تمہارا پروگرام ہے تخرجوا منها الاکابر، بھئی اکابر انسان کے بچے بنے نا، اکابر خود کام کرے تو انہیں فکر ہی نہ ہو۔ سمجھ نہیں آئی؟ بھائی یہ سوچ تو ہمیں کرنی چاہیے تھی، تم کیا کرتے ہو؟ یہ تو ہمیں کرنی چاہیے تھی کہ یہ 500-600 جب پڑ گیا، ان میں کوئی اگر 1-2 اچھا نکل آیا تو ہمارا نام مٹ جائے گا، یہ آگے میدان ہماری ضرورت ختم ہو جائے گی۔ یہ تو ہمیں سوچنا چاہیے تھا۔ تمہیں کس چیز کی سوچ ہے؟ تم نے جوانی میں کون سے میدان فتح کیے کہ اب بڑھاپے میں تمہیں فکر پڑ گئی ہے؟ سمجھ کوئی نہیں آئی تمہیں؟ ایسا اخلاص نہیں ہوتا۔ اخلاص یہ ہوتا ہے کہ چھوٹوں کو آگے لے آؤ تاکہ یہ دین کی خدمت کرے اور چھوٹوں کی حوصلہ افزائی کرو۔ آپ بھی اگر دین کے مخلص خادم بننا چاہتے ہیں تو چھوٹوں کو لے آئیں آگے، دوسروں کو ترجیح دیں، ان کو آگے لے آئیں، اور جب یہ کریں گے تو یہ ایک عزت اللہ دیتا ہے، ایک عزت مولوی خود مصنوعی بناتا ہے۔ جو عزت اللہ دیتا ہے اس عزت کو کبھی زوال نہیں ہوتا اور اس عزت پر خطرہ بھی کبھی نہیں ہوتا، اور جو مصنوعی عزت ہوتی ہے 4 آدمیوں کو تنخواہیں دے کر فیس بک پر کرائے پہ لے کر، تو وہ عزت ہمیشہ خاک میں رہتی ہے۔ تو عزت وہی ہے جو مسئلے کی خدمت کے ساتھ ہے، یہ کسی کے بس کی بات نہیں۔ مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ وہ بڑے ولی اللہ مفسر تھے، مولانا عبید اللہ سندھی صاحب کے شاگرد تھے، تو تشریف فرما تھے، کسی نے کہا کہ فلاں مولوی صاحب وہ بھی لاہور میں آئے، دیوبندی، اس نے جہاں جگہ لی ہے مدرسہ بنا رہے ہیں۔ مولانا احمد علی صاحب بہت خوش ہوئے، ہنس پڑے اور فرمانے لگے الحمدللہ پہلے ساری گالیاں مجھے ملتی تھی، اب ایک اور آ گیا تو کچھ مجھے پڑیں گی کچھ ان کو، وہ گالیاں تقسیم ہو جائیں گی۔ تو دین کا کام کوئی بھی کرے تمہیں خوشی ہونی چاہیے، چھوٹا کرے زیادہ خوشی ہونی چاہیے اگر آپ مخلص ہیں۔ اور اگر دین کو دکانداری بنایا ہے اور میں ہی مسلط رہوں تو میں پھر کہہ رہا ہوں خدا کی قسم دین کو دکانداری بنانے کی نسبت چکلے میں کام کرنا بہتر ہے، بے حیائی کے اڈوں کے نوکر بننا بہتر ہے، دین کو تجارت کے لیے استعمال کرنا۔ کبھی سوچ نہیں آتی اگر ہم دنیا کماتے تو ہمارے پاس دنیا کے بڑے اسباب ہیں، بڑے اسباب ہیں، اور آج کے دور میں کمائی، دکانیں، موٹر سائیکل والا مستری،
ہفتے میں سیکھتا ہے اور وہ بھی ارب پتی ہے، سینکڑوں پہ کام کرنے والا. تو دنیا کمانے کے ہزاروں طریقے مل سکتی ہے. بدبخت آدمی وہ ہے جو دنیا کی لذتیں بھی چھوڑ کے مدرسہ اور مسجد میں آیا اور مسجد اور مدرسہ کو بھی اللہ کی ناراضگی کا سبب بنایا. اس میں بھی وہی بدماشی، مسجد مدرسہ میں بھی اپنی ٹلو، تکبر اور خریداری، بے شراء اور دنیا ریاکاری اور اپنی ٹلو بنانے میں لگا رہا. اس سے بڑا چبل اور بدبخت دنیا میں کوئی نہیں. بھائی اگر ایسے ہی مصنوعی عزتیں اور مقام حاصل کرنا تھا، دنیا کماتا، دنیا میں تو وہاں عزت نہیں مل سکتی تھی. ساری دنیا کی چیزیں ختم کی، مسجد میں آ ڈیرا لگایا اور دنیا کی لذتیں بھی گئی، ان سے بھی گیا، اور یہاں پر بھی مدرسے کے اندر بیٹھ کے بھی جہنم کا گدھا بنا ہوا ہے. اور اسی طرح بے ایمان بنا ہے تو کیا فائدہ ننگی نہاوے، گنجی نہاوے تے باویں نہ نہاوے، کوئی فائدہ نہیں، بال تے ویسے نہیں سر سے. ہاں بھائی دیکھو وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ ساجدین، ہو گیا بھائی